بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں آپ کا میزبان صاحب شاکر۔ آج آپ سے مزید کچھ اچھی خبریں شیئر کرتے ہیں جناب، مزے کی خبریں، اور کچھ چیزیں آپ کو بھی سمجھ آ جائیں گی، مجھے تو سمجھ آ رہی ہیں، آپ کو بھی آ جائیں گی یقیناً، ماشاءاللہ آپ باشعور لوگ ہیں۔ صورت حال یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی ہر جماعت جو ہے دو کام کر رہی ہے جی۔ ایک تو یہ کر رہی ہے کہ حکومت کا کوئی ایسا پرسیپشن نہ بننے پائے کہ جناب حکومت کچھ اچھا کام کر رہی ہے، اور نیب جو ہے وہ انتقامی ادارہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ، اور پھر اس کے بعد ساتھ لنک کر لیا جاتا ہے فوج پاکستان کو، ملٹری لیڈرشپ کو، اس کو بھی جناب کہا جاتا ہے کہ یہ بھی عمران خان کے پشتیبان ہیں، اور یہ ان کو یہ نالائق ہے، نااہل ہے، سلیکٹڈ ہے، وہ سلیکٹرز ہیں، اور اس طرح کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور اگر یہ کچھ اور عرصہ رہ گیا تو پاکستان کا خدا نخواستہ حشر نشر ہو جائے گا، اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے گا، کاروبار بیٹھ جائیں گے، اور اس کا جو پوری دنیا میں پاکستان کا یہ تشخص جو ہے وہ برباد کر رہا ہے یہ شخص۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس طرح کی چیخو پکار جو ہے، اس کی حقیقت واقعتاً کچھ حقیقت ہے۔ 2-3 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اینٹی کرپشن پنجاب کا، کہ اینٹی کرپشن پنجاب بالکل جو ایک سول ادارہ ہے نہتا، اور اس نے کوئی 206 ارب روپے کی ریکوری کی صرف 2 سالوں میں، 206 ارب روپے کی ریکوری صرف 2 سالوں میں کی، اور یعنی کہ ایک سال میں 100 ارب سے زیادہ۔ تو اب یہ نیب ہر وقت ان کو کیوں دکھ دے رہی ہے؟ نیب کے قوانین کو تبدیل کیے جائیں، نیب چلے گا یا ملک چلے گا، نیب چلے گا یا پاکستان کی معیشت چلے گی، نیب چلے گا یا پاکستان کا کاروبار چلے گا، تو یہ ہے۔ لیکن یہ جو رپورٹ، پھر 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے ذرا یہ نیب کا سن لیں کہ جب سے موجودہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے نیب نے اب تک کیا کیا ہے۔ انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے، اس کو تصدیق کرے تجدید کرے جو بھی ہے۔ تو یہ جب سے آئی ہیں جناب 18 سے 19 سے 20 اب تک کی 2 سالوں کی رپورٹ ہے، اور 2 سالوں میں انہوں نے کہا جی ہم نے اربوں روپے جو ہے وہ جمع کروائے ہیں ریکور کر کے۔ 2018 سے 2020 کے دوران جی مجموعی طور پر نیب نے 1,54,697 شکایات سنی جی، موصول ہیں۔ ان میں سے 21,071 جو ہے نیب لاہور کو، 29,000 نیب لاہور کو 29,000، نیب خیبر پختونخوا کو 12,000، نیب بلوچستان کو 2,500، اور سکھر کو 75,000 شکایات، ملتان کو 13,000 شکایات موصول ہیں۔ اور جسٹس جاوید اقبال صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین ہیں، تو اس کی ڈیٹیل تب دی ہیں۔ یہ مقدمات مختلف مراحل میں ہیں، کچھ کا فیصلہ ہو گیا، کچھ کا پلی بارگین ہو گیا، لیکن ان 2 سالوں میں جو ریکوری ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب سے نیب بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک تو 714 ارب روپے ٹوٹل وصول ہوئے ہیں۔ 714 ارب روپیہ، یعنی کہ 7 کھرب روپیہ وصول کیا ہے نیب نے، اور قومی خزانے میں جمع کروایا ہے۔ اور جو سزا کی ریشو ہے، یعنی کہ جو مقدمات عدالتوں میں گئے تو 68% مقدمات میں جو ہے نیب کے حق میں فیصلے ہوئے۔ اب جی نیب راولپنڈی 2020 تک 196 ارب روپے وصول کیے، اور 93 ارب روپیہ 2019 میں، یعنی کہ ایک سال میں 93 ارب روپے صرف نیب راولپنڈی نے اکٹھے کیے، اور اس میں 23 ارب روپے جعلی اکاؤنٹ اسکینڈل والے بھی شامل ہیں جناب۔ یہ ہو گیا، اور اسی طریقے سے کراچی نیب نے سال 2020 میں وصولی کا مجموعی جو حجم ہے وہ 80 ارب روپیہ رہا کراچی میں۔ 93 آپ کو میں نے بتایا لاہور پنڈی کا، اور 80 ارب روپیہ کراچی نے وصول کیا، اور 18 میں اسی طریقے سے کراچی نے 2018 میں 8,874 ملین، اور 2019 میں 2,329 ملین روپے جو ہیں وہ برآمد کیے اور قومی خزانے میں جمع کرائے۔ پھر لاہور نیب نے 2020 میں 29 ارب روپے برآمد کیے جناب، اور 18 میں 9,631 ملین تھے، اور 19 میں 33 ارب روپیہ برآمد کیا۔ یہ نیب ہو گیا لاہور۔ نیب بلوچستان کو لے لیں، 2018 میں 1054، اور 2019 میں 71، اور 2020 میں 71 ملین برآمد کیے۔ اور نیب خیبر پختونخوا 2018 میں 356، اور 2019 میں 244 ملین، اور سال 2020 کے دوران 131 ملین برآمد کیے۔ اور اس طریقے سے نیب ملتان نے 2018 میں 1200 ملین، اور 2019 میں 2,384 ملین، اور 2020 میں 499 ملین برآمد کیے، جبکہ سکھر نے 2018 میں 748 ملین، اور 2019 میں 8.5 ارب روپیہ، اور 2020 میں 16 ارب روپے سے زائد جو ہیں یہ برآمد کیے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیب کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ اینٹی کرپشن پنجاب بھی ریکوریاں کر رہا ہے، نیب بھی ریکوری کر رہا ہے، ایف آئی اے بھی ریکور کر رہا ہے، اور ایف بی آر جو ہے اس کی بھی کسی دن رپورٹ آپ کو دوں گا۔ ایف بی آر بھی اربوں نہیں کھربوں روپے جو ہے وہ وصول کر رہا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں، وہ ایک الگ ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ جو کہا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک صرف ایک ہے خاندان ہے جس نے پیسہ نہیں دیا، اور اس خاندان کا نام ہے شریف خاندان۔ شریف خاندان پیسہ نہیں دے رہا، باقی سب جو ہیں وہ پلی بارگین کر کے پیسے جمع کروا رہے ہیں،
اور یہ سارے پیسے جو میں نے آپ کو بتائے یہ پلی بارگین کے ذریعے جمع ہوئے ہیں اور ریکور ہوئے ہیں۔ شریف خاندان کیا کر رہا ہے؟ شریف خاندان یہ کر رہا ہے کہ وہ کیونکہ وہ بہت طاقتور خاندان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو بچانے والے اندر بھی موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں، اور ریاستیں موجود ہیں، حکمران موجود ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور ان کو ابھی تک بھی یہ یقین ہے کہ ان کو بچا لیا جائے گا، کیونکہ ماضی کا ریکارڈ یہی بتاتا ہے، اور پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی وہ بچ نکلے، اس سے پہلے بھی بچ نکلے، اور اب بھی ان کا خیال ہے کہ وہ بچ جائیں گے۔ لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس بار ذرا معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس دفعہ نہ تو ان پہ جوڈیشری قابو آ رہی ہے، اور جوڈیشری نے بھی اپنا ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور وہ بلیک میلنگ میں نہیں آ رہی، اس کو برائب کرنے کی کوشش کی، وہ برائب نہیں ہوئی، رشوت نہیں دی گئی۔ البتہ اسپاٹ فکسر آپ کو پتہ ہے موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن وہ اسپاٹ فکسر کی بھی ابھی دال نہیں گئی، اور جیلوں میں بھی جا چکے ہیں، سزائیں بھی بھگت چکے ہیں، مفرور بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، اشتہاری بھی ہیں، اور سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری ان کے کنٹرول میں نہیں، موجودہ جوڈیشری، وہ کسی جوڈیشری میں کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ مستقبل میں کوئی مسیحا آئے اور ان کو سارے کا سارا انڈو کرے جو کچھ ہو چکا ہے اور ان کو ریلیف دے۔ پھر اسی طریقے سے ملٹری لیڈرشپ کی طرف آ جائیں، ابھی فوجی قیادت میں بھی ان کو کوئی ایسا مسیحا نہیں ملا ان کے لیے جو ان کو بچا سکے، اور اسی لیے اب وہ جنرل باجوہ کے بھی خلاف ہیں، جنرل فیض کے بھی خلاف ہیں، فوج کے بھی خلاف ہیں، ISI کے سب کے خلاف ہوئے ہیں، اور سب کو گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر بھی نہ برائب کام آئی، نہ دھمکیاں کام آئیں، نہ ہی جتنا پریشر ڈلوایا گیا وہ کام آیا، اب وہ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں۔ تو باقی تو نیب کی جو ریکوری ہے وہ ہے جی۔ اس کے بعد اب آتے ہیں مالی صورتحال کہ پاکستان کی مالی صورتحال کیا ہے۔ میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ پچھلے 6-8 ماہ سے یہ خاص طور پہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت کا بٹھا بیٹھا، پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، امپورٹ کم ہوئی ہے، امپورٹ پہ ہم نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے، اور ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں، مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ باہر سے زر مبادلہ جو ہے ترسیلات وہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور دسمبر میں برآمدات میں 18.3% اضافہ ہوا ہے جی، اور دسمبر میں پاکستان کی برآمدات میں مسلسل چوتھے ماہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا جناب، اور یہ 18.3% اضافے کے ساتھ 2.357 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ہماری برآمدات ہیں، اور یہ اعداد شمار ہے جناب اس کے جو کہ آفیشیل ہیں، اور اس کے مطابق جناب دسمبر میں برآمدات میں نومبر 2020 کی نسبت زیادہ رہی، نومبر 2020 میں 2.174 تھا، جبکہ اس میں اضافہ ہو کے اب 2.35 کروڑ 70 لاکھ تک یہ جا پہنچا جناب، اور 8.4% صرف ایک ماہ میں اضافہ، جبکہ پچھلے سال دسمبر کی نسبت 18.3% اضافہ ہوا ہے۔ اور اس میں جو برآمدات میں زیادہ تر کیا چیزیں تھیں جی، اس میں ٹیکسٹائل ہیں، کپڑوں کے شعبے ہیں، انجینئرنگ مصنوعات ہیں، اور سرجیکل آلات ہیں، چمڑے کی مصنوعات ہیں، اس میں ہم نے دوہرے ہندسے کا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ بھی کر دی ہے، اور انہوں نے بھی بتا دیا جناب کہ برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جس پر تمام برآمد کنندگان مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انہوں نے شاباش بھی دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ رجحان انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اب دوسری جانب وزارت تجارت کیا کہہ رہی ہے جناب، وہ گزشتہ برس اسی عرصے میں 11.533 ارب ڈالر کے مقابلے میں برآمدات 4.9% اضافہ ہوا، اور اب یہ 12.104 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ تو مسلسل یہ اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مسلسل بہتر ہو رہی ہے، اور اس کی ریزن میں یہ کہوں گا کہ حکومت تو اپنی جگہ کام کر رہی ہے، اس میں ہو سکتی ہیں کوتاہیاں بالکل، لیکن سب سے زیادہ ہی اللہ کا احسان رہا ہے پاکستان پہ خاص طور پہ، اور اللہ تعالیٰ کا احسان اس طرح رہا ہے کہ دنیا بھر کی معیشتیں تباہ ہوئیں، اور پاکستان اللہ تعالیٰ نے کرونا سے پاکستان کو محفوظ رکھا، اور ابھی تک رکھا ہوا ہے، جبکہ دنیا کی بڑی بڑی جو قوتیں ہیں وہ ان کے بارڈر سیل ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں، لیکن پاکستان میں موسم بھی شدید ترین سرد ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں معمولات زندگی بھی چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محفوظ بھی رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کی معیشت بھی چل رہی ہے، پہیہ بھی چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں اگین کہ سال 2020 میں جی لوگ جو ہیں معیشت، دنیا کی معیشتیں تباہ ہوئی، لیکن کچھ لوگ 7-8 سال کا ریکارڈ توڑا ہے، اور وہ امیر ترین افراد جو ہیں وہ مزید امیر ترین بن گئے صرف 1 سال کے عرصے میں۔ یہ نیو یارک سے یہ رپورٹ جاری ہوئی ہے جناب، اور 2020 دنیا کے امیر ترین افراد کے لیے جناب یہ خوش قسمت ترین سال رہا، کیونکہ اس دوران ان کی دولت میں ہزاروں ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اور یہ امریکہ کا اقتصادی جریدہ جناب بلومبرگ، اس کی رپورٹ ہے، اور اس کی رپورٹ کے مطابق 2020 کے دوران دنیا کے 500 امیر ترین افراد کی دولت میں 1800 ڈالرز کا اضافہ ہوا، یعنی کہ
ٹریلین کا 1.8 ٹریلین ڈالرز کا اضافہ ہوا، اور ماضی میں اتنی تیزی سے اثاثے کبھی نہیں بڑھے۔ اور وہی بات اس رپورٹ میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ دنیا میں بے روزگاری رہی، معیشت کی تباہی رہی، اموات کا سلسلہ جاری رہا، لیکن امیر ترین افراد کے لیے یہ سال مبارک رہا۔ سال 2021 کے پہلے روز جناب جو جاری ہوئی ہے رپورٹ، اس کے مطابق 2020 میں امیر ترین افراد کی دولت میں 31% اضافہ ہوا ہے، یعنی جس کے پاس 100 ارب تھا اس کی دولت میں مزید 31 کروڑ روپے کا 31 کروڑ ڈالر جو بھی تھا وہ اضافہ ہوا۔ اب بلومبرگ کے مطابق جناب گزشتہ 8 سال سے شائع ہونے والا ایک انڈیکس کی بلند ترین شرح یہ اس سال رہی ہے جناب۔ اور جو سب سے امیر ترین شخص اور ای کامرس کمپنی امیزون، اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے جو 8 ٹاپ کے ہیں وہ سب کے سب آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ رہے۔ ای کامرس کمپنی امیزون، اس کے مالک جناب جیف، ان کے اثاثوں کی مالیت 1.90 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، یہ فہرست میں پہلے نمبر پر رہے۔ اور اس کے بعد ٹیسلا اسپیس ایکس ہے جناب، اس کے منتظمین ہیں ایلن، اس کی ڈالر جناب 1.70 ارب ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس، اس کی ڈالر جناب 1.32 ارب ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پہ رہی، اور چوتھے نمبر پہ فرانس سے تعلق رکھنے والے ہیں کاروباری شخصیت برنارڈ، ان کے اثاثوں کی مالیت 1.14 ارب ڈالر۔ اور اسی طریقے سے فیس بک کے بانی مسٹر مارکی، ان کے 1.4 ارب ڈالر کے ساتھ 5ویں نمبر پہ رہی۔ اور حیران کن جو بات ہے وہ یہی ہے جناب کہ 8 شخصیات کا تعلق ٹیکنالوجی سے ہے، اور بلومبرگ کی رپورٹ کے بتایا گیا جناب امیزون اور اسپیس ایکس کے گزشتہ 12 ماہ کے دوران اثاثوں کی مالیت میں 2.17 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ تو یہ 2020 ایک طرف صورتحال یہ ہے، اور ایک طرف دنیا رو رہی ہے، معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن اسی دولت میں جناب اسی گمبھیر ترین حالات میں ٹیکنالوجی سے وابستہ یہ بڑے بڑے سیٹ جو ہیں وہ مزید بڑے سیٹ ہو گئے۔ تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا جناب کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو اور ہمیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، بہرحال کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہر تقریر میں ہر اپوزیشن کا سیاسی رہنما جو ہے وہ ایک ہی گردان کیوں پڑتا ہے کہ جناب نیب کو ختم کر دیں، نیب کو بند کر دیں، ایف آئی اے کو روکیں، ٹیکس والوں کو روکیں، ایف پی آر کو روکیں، اور اینٹی کرپشن کو روکیں، ورنہ معیشت نہیں چلے گی، کاروبار نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ نہیں بلکہ کافی کچھ کالا ہے، اور اگر یہ مزید اسی طریقے سے یہ ادارے رہتے ہیں اور پیچھے گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی رہتی ہے اور جوڈیشری کی سپورٹ بھی رہتی ہے ان اداروں کو، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگلے 2 سالوں میں مزید کتنی ریکوری ہو سکتی ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اندازہ ہے، یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ مستحکم ہوگی، یہ کمزور ہوں گے تو ادارے مضبوط ہوں گے، اور ان کے جو ہے گرفت سسٹم پہ کمزور ہوتی جائے گی اور حکومت کی مضبوط ہوتی جائے گی۔ اس لیے جناب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ حکومت کو اسٹیبل ہونے ہی نہ دیا جائے، اور مارچ اگر آ جاتا ہے، سینٹ کے انتخابات ہوں گے جو کہ لگ رہا ہوں گے، اس کے بعد جو وہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہاں پہ سمپل میجورٹی حاصل ہو جائے گی، چیئرمین سینٹ بھی پی ٹی آئی کا آ جائے گا، حکومت کا آ جائے گا، اور حکمران جماعت اور اس کا اتحاد جو ہے وہ بآسانی لیجسلیشن کر سکیں گے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے۔ تو یہ ساری صورتحال سامنے رکھیے، پھر یہ چیزیں سامنے رکھیے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کیوں اتنا زیادہ زور لگایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے موجودہ سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس کا خلا کما ہو جائے۔ لیکن دیکھتے ہیں جناب کون جیتے گا۔ اجازت دیجیے۔